بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حرف جار علا کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف جار علا کا لغوی معنی تو فوقیت اور بلندی ہے، جیسے زید علی السریری، زید چارپائی پر ہے، یعنی چارپائی سے بلند ہے۔ تو لغوی معنی تو علا کا فوقیت اور بلندی ہے، جبکہ اصطلاح میں یہ اپنے ما قبل کو اپنے ما بعد پر یا ما بعد کو ما قبل پر لازم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اگر کوئی شخص یوں کہے کہ لفلان علیہ الفن، فلاں کے مجھ پر 1000 روپے ہیں، تو یہاں علی حرف جار چونکہ لازم کرنے کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، تو علی کے اس لزومی معنی کی وجہ سے فلاں کے 1000 کو قرض پر محمول کر دیا جائے گا، کیونکہ لزوم کے معنی قرض میں ہی پائے جا رہے ہیں کہ اب وہ 1000 روپے ذمے میں قرض کے طور پر لازم ہو جائیں گے۔ اور اگر لفلان عندی الفن یا لفلان معی الفن یا لفلان قبلی الفن کہا، ان مثالوں کا ایک ہی معنی ہے کہ فلاں کے میرے پاس یا میری جانب 1000 روپے ہیں، تو عندی، معی اور قبلی کہنے والے پر 1000 روپے لازم نہیں ہوں گے، کیونکہ ان الفاظ سے علی کی طرح لزوم کے معنی حاصل نہیں ہوتے۔ علی بلندی اور فوقیت کے معنی کے لیے ہوتا ہے۔ اس پر امام محمد نے فرمایا کہ قلعے میں قید کافر سردار اگر یوں امان مانگے کہ آمنونی علی عشرۃ من اہل الحصن، یعنی مجھے قلعے والوں میں سے 10 افراد پر امان دے دو، اور ہم نے امان دے دی تو 11 لوگوں کو امان حاصل ہوگی، ایک سردار کو اور 10 قلعے والوں کو، اور ان 10 قلعے والوں کو چننے کا اختیار بھی سردار کو حاصل ہوگا کہ وہ 10 کون ہیں جنہیں امن حاصل ہے۔ اب یہاں پر سردار کو چننے کا جو اختیار ملا، اس کی وجہ علی ہے، جو فوقیت، بلندی اور برتری کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ لہٰذا سردار کو یہ فوقیت اور برتری حاصل ہوگی کہ وہ یہ طے کر سکے کہ کن 10 افراد کو امان حاصل ہے۔ لیکن اگر سردار نے یوں امان مانگی کہ آمنونی وعشرتن، یا آمنونی فعشرتن، یا آمنونی ثم عشرتن، یعنی مجھے اور 10 لوگوں کو امان دے دو، تو اب سردار کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ ان 10 افراد کا انتخاب بھی کرے، کیونکہ واو، فا اور ثم حرف عطف ہیں جو جمع کرنے کے معنی کا فائدہ تو دیتے ہیں، لیکن علی کی طرح فوقیت کا معنی نہیں دیتے۔ لہٰذا سردار کو فوقیت حاصل نہیں ہوگی، اور سردار کے علاوہ جن 10 افراد کو امان حاصل ہوگی ان کا تعین امان دینے والا کرے گا۔ اور اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو کبھی کبھار حرف جار علی جو ہے یہ با کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے یوں کہا کہ بعتک ھذا علی الفن، یعنی میں نے یہ چیز 1000 کے بدلے میں تمہیں بیچی، تو یہاں علی حرف جار با کے معنی میں ہوگا، اور الصاق یعنی ملانے کا فائدہ دے گا کہ یہ چیز 1000 روپے کے بدلے میں ہے، اور قرینہ یہاں پر معاوضہ یعنی ادلا بدلی ہے کہ 1000 مفت کے نہیں لے رہا بلکہ اس کے بدلے میں یہ چیز بیچ رہا ہوں۔ اسی طرح کبھی کبھار علی شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، وہ آپ سے بیعت کریں اس شرط پر کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر مسلمان عورتیں اے محبوب آپ سے اس شرط پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی تو ان سے بیعت کر لیں۔ دیکھیں اس آیت میں علی شرط کے معنی میں ہے، اور شرط پر ہی داخل ہے کہ ان سے بیعت اسی شرط پر لی گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ آیت میں علی نے شرط کے معنی کا فائدہ دیا۔ اسی پر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اس طرح کہے کہ طلقنی ثلاثا علی الفن، یعنی تم مجھے 1000 کی شرط پر 3 طلاقیں دو، اور شوہر نے یہ سن کر 1 طلاق دے دی، تو عورت پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا،
کیونکہ علا نے یہاں شرط کے معنی کا فائدہ دیا ہے اور 1000 روپے کے لیے 3 طلاقوں کا مجموعہ شرط ہے، لہٰذا پہلے 3 طلاقیں پائی جائیں گی تو ہی 1000 روپے لازم ہوں گے، اور چونکہ شوہر نے صرف ایک ہی طلاق دی ہے، 3 نہیں دی ہیں، اس لیے شرط نہیں پائی گئی تو عورت پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ کلمۃ علا للالزامی، علا کا کلمہ الزام یعنی لازم کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو کسی پر ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَأَصْلُهُ لِإِفَادَةِ مَعْنَى التَّفَوُّقِ وَالتَّعَلِّي، اور اس کی اصل یعنی علا کی اصل تفوق یعنی فوقیت اور تعلی یعنی بلندی کے معنی کا فائدہ دینا ہے۔ اصلہ مطلب لغوی طور پر، علا کا لغوی معنی کیا ہے؟ تفوق، فوقیت، تعلی، بلندی۔ فوقیت اور بلندی کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے ہے، یہ اس کی اصل ہے، اور اسی اصل سے پھر علماء نے نکالا کہ یہ الزام یعنی کسی چیز کو لازم یا ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اچھا جی، یہ لازم کرنے کے لیے آتا ہے، اسی پر کہہ رہے ہیں وَلِہَٰذَا، اسی وجہ سے، لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، يُحْمَلُ عَلَى الدَّيْنِ، تو اس قول کو دین یعنی قرض پر معمول کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علا جو ہے یہاں پر لزوم کا معنی دے رہا ہو، لزوم جب ہی پایا جائے گا کہ جب کوئی چیز لازم ہو جائے تو قرض جو ہے لازم ہو جاتا ہے، لہذا الفن کو قرض پر معمول کیا جائے گا۔ بخلاف ما لو قال، برخلاف اس کے کہ اگر وہ کہے یا اس نے کہا اندی او معی او قبلی، یعنی لفلان اندی الفن یا لفلان معی الفن یا لفلان قبلی الفن، یعنی فلاں کے میرے پاس یا میرے ساتھ یا میری جانب 1000 روپے ہیں، تو اس صورت کے اندر چونکہ یہ اندی معی اور قبلی یہ لزوم کے معنی کا فائدہ نہیں دے رہے، تو لہٰذا یہاں پر 1000 روپے لازم نہیں ہوں گے، بلکہ امانت یا عاریت یا کسی اور طریقے سے ہوں گے، لیکن لازم نہیں ہوں گے۔ وعلی ھذا قال فی السیر الکبیر، اور اسی بات پر، کس بات پر کہ اعلیٰ جو ہے بلندی کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، فوقیت کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، اسی پر امام محمد نے سیر کبیر نامی کتاب میں فرمایا اذا قال رأس الحصن، جب قلعے کا سردار کہے آمنونی علی عشرۃ من اہل الحصن، کہ مجھے امن دے دو 10 لوگوں پر قلعے والوں میں سے، ففعلنا، تو ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی اسے امن دے دیا، فالعشرۃ سواہ، تو جو 10 لوگ ہوں گے وہ اس سردار کے علاوہ ہوں گے، وخیار التعیین لہو، اور تعیین کا اختیار کہ وہ کون ہیں 10، یہ بھی سردار کو ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اعلیٰ کا استعمال کیا ہے، اور اعلیٰ جو ہے وہ بلندی اور فوقیت کا معنی چاہتا ہے، لہٰذا سردار کو یہ فوقیت حاصل ہوگی کہ وہ 10 افراد کا انتخاب کر سکے۔ وَلَوْ قَالَ آمِنُونِي وَعَشَرَةً، اور اگر سردار نے کہا کہ مجھے اور 10 لوگوں کو امان دے دو، او فعشرةً، یعنی مجھے پھر 10 لوگوں کو امان دے دو، او ثم عشرةً، یعنی مجھے اور پھر 10 لوگوں کو امان دے دو، ففعلنا، تو ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی امان دے دی، فَكَذَلِكَ، تو ایسے ہی ہوگا، یعنی 11 لوگوں کے لیے امان ہو جائے گی۔ وَخِيَارُ التَّعْيِينِ لِلْآمِنِ، اب سردار کے علاوہ جو 10 لوگ ہیں ان کو معین کرنے کا، چننے کا اختیار یہ امن دینے والے کو ہوگا، سردار کو نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے کلام میں واو، فا اور ثم کا استعمال کیا جو کہ فوقیت کا معنی نہیں دیتے۔ وَقَدْ تَكُونُ عَلَى بِمَعْنَى الْبَاءِ مَجَازًا، اور کبھی کبھار علی با کے معنی میں ہوتا ہے مجازی طور پر، حتی لو قال، یہاں تک کہ اگر کسی نے کہا بِعْتُكَ هَذَا عَلَى أَلْفٍ، میں نے تمہیں یہ 1000 پر بیچا، یکون علی بمعنى الباء، تو یہاں علی با کے معنی میں ہوگا لقیام دلالت المعاوضۃ، معاوضے کی دلالت کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی 1000 ایسے نہیں ہے بلکہ اس چیز کے معاوضے میں ہے، اور یہ چیز مفت میں نہیں دی جا رہی بلکہ 1000 کے معاوضے میں ہے، تو معاوضہ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں اعلیٰ جو ہے وہ لزوم کے لیے نہیں ہے بلکہ با کے لیے ہے، کیونکہ با جو ہے یہ معاوضے میں استعمال ہوتی ہے، خرید و فروخت میں استعمال ہوتی ہے۔ وقد یکون اعلیٰ بمعنی شرطی، اور کبھی کبھار اعلیٰ جو ہے یہ شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کریں، علی اس شرط پر، اللہ یشرکنا، کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئا کسی کو بھی، تو پھر آپ ان سے بیعت کر لیں۔
تو دیکھیے یہاں پر اللہ نے شرط کے معنی کا فائدہ دیا کہ عورتوں سے بیعت اس شرط پر لی جائے گی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، کس لیے کہ جب اعلیٰ شرط کے معنی میں ہوتا ہے۔ اذا قالت لزوجها، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے طلقنی ثلاثا علی الف، تم مجھے 3 طلاقیں دو 1000 روپے کے بدلے میں، یعنی 1000 روپے پر 3 طلاقیں دو۔ فطلقها واحدۃ، تو اس نے یعنی شوہر نے 1 طلاق دے دی، لا یجب المال، تو عورت پر شوہر کے لیے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، کوئی مال لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن الکلمۃ ہا ہونا، کیونکہ کلمہ یعنی اعلیٰ یہاں پر تفید معنی شرطی، شرط کے معنی کا فائدہ دے رہا ہے۔ فیکون الثلاث شرطا للزوم المال، تو 3 طلاقیں شرط ہوں گی مال کے لازم ہونے کے لیے، اور شوہر نے 3 طلاقیں دی نہیں، 1 ہی طلاق دی ہے، لہٰذا مال لازم نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت ترجمہ اور تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔